بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر کروڑوں درود اور ان پر پڑھ لیتے ہیں ایک دفعہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ چھوٹا درود پاک ہے مگر یہ ہر ٹائم ہم پڑھ سکتے ہیں، کسی بھی ٹائم۔ اب ہم اپنے سبق کا اسٹارٹ کریں گے۔ آج ہم قرآن سورہ بقرہ کی آیت نمبر 60 اور 61 پڑھیں گے تجوید کے ساتھ، ٹھیک ہے؟ تو آپ سب نے میرے ساتھ پڑھنے کی اگین کوشش کرنی ہے، تو آپ کو معلوم ہوگا کہ آپ کون سی غلطیاں کرتے آ رہے ہیں قرآن پاک پڑھتے ہوئے، اور اب وہ غلطیاں آپ نے نہیں کرنی، ٹھیک ہے؟ اور کوشش کرنی ہے جب میں پڑھوں تو میرے ساتھ پیچھے سے پڑھنا ہے، اور جو میں قاعدہ آپ کو بتاؤں وہ بھی رپیٹ کریں، انشاءاللہ عز و جل آپ کی ساری غلطیاں ختم ہو جائیں گی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ، سین ساکن حالت میں ہے، دس اس میں قلقلہ نہیں کریں گے۔ وَإِذِ تا کو سین سے ملائیں گے، تسقو، اور قوف کو ایک الف کی مقدار کھینچ کے پڑھیں گے کہ اس کے اوپر کھڑا زبر ہے۔ موسیٰ، میم ساکن سے پہلے اگر پیش حرف پہلے والے حرف کے اوپر پیش ہو تو وہ واو مدہ بن جاتا ہے، اور واو مدہ کو ایک الف کی مقدار کھینچ کے ہم لوگ پڑھتے ہیں۔ اور سین کے اوپر کھڑا زبر ہے، کھڑے زبر کو بھی ہم ایک الف کی مقدار کھینچ کر پڑھیں گے۔ آگے پڑھتے ہیں لِقَوْمِهِ، ہا کے نیچے کھڑی زیر ہے، کھڑی زیر کو ہم ایک الف کی مقدار کھینچ کے پڑھیں گے۔ فَقُلْنَا اضْرِبْ، با پہ قلقلہ ہوگا کیونکہ با ساکن سے پہلے حرف کے نیچے زیر ہے۔ جب بھی حروف قلقلہ میں سے کوئی بھی حرف ساکن حالت میں آئے گا تو ہم اس پہ قلقلہ کریں گے۔ فَقُلْنَا اضْرِبْ، مگر ہم اس با کے ساتھ ایک اور با لکھی ہوئی ہے جس کے اوپر مشدد ہے، چھوٹی سی ڈبلیو لکھی ہوئی آتی ہے، اسے مشدد کہتے ہیں۔ مشدد ہمیشہ حرف کے اوپر آتا ہے، اور جب بھی مشدد حرف کو ہم سختی اور جماؤں کے ساتھ پڑھتے ہیں تو ہم قلقلہ نہیں کریں گے، بلکہ ہم اس رے کو با سے مشدد سے ملا کر پڑھیں گے۔ فَقُلْنَا اضْرِبْ بِعَصَاكَ، بعصا، صاد سے پہلے حرف کے اوپر زبر ہے، صاد کے اوپر زبر ہے، صاد کے بعد الف مدہ آ رہا ہے، تو صاد کو ہم ایک الف کی مقدار کھینچ کر پڑھیں گے۔ بِعَصَاكَ الْحَجَرَ فَانفَجَرَتْ مِنْهُ اثْنَتَا، نون ساکن سے پہلے حروف اقفا میں سے حرف فا آ رہا ہے تو ہم اقفا کریں گے، اقفا کی مقدار ایک الف کی ہے۔ فَانفَجَرَتْ مِنْهُ، اور یہاں پہ نون ساکن کو ہم ظاہر کر کے پڑھیں گے کیونکہ حروف حلقی میں سے حرف ہا آ رہا ہے۔ مِنْهُ اثْنَتَا عَشْرَةَ عَيْنًا، اور جب بھی دو زبر کی تنوین وقف کی حالت میں آئے گی تو ہم ایک زبر کو ظاہر کر کر پڑھیں گے، عَيْنًا۔ قَدْ عَلِمَ كُلُّ أُنَاسٍ مَّشْرَبَهُمْ، قد، دال پہ قلقلہ ہوگا کیونکہ حرف قلقلہ میں سے حرف دال ہے، اور دال سے پہلے والے حرف کے اوپر زبر ہے۔ جب بھی حروف قلقلہ میں سے کوئی بھی حرف ساکن حالت میں ہوگا تو ہم اس پہ قلقلہ کریں گے، اور قلقلہ کے معنی ہے آواز کا پلٹ کر واپس آنا۔ قد علم كل أناس مشربهم، اور میم پہ ہم اس میم پہ ہم غنہ کریں گے کیونکہ میم مشدد حالت میں ہے۔ أناس مشربهم كلوا واشربوا من رزق اللہ، یہاں پہ ہم کریں گے، یہ دیکھیں نون ساکن کے بعد حرف را آ رہا ہے تو ہم یہاں پہ ہوگا مر بلا غنہ کا قاعدہ کہ ہم نے اس میں غنہ نہیں کرنا۔ من رزق اللہ، اور لفظ اللہ کے نام کو ہم باریک پڑھیں گے کیونکہ لفظ اللہ کے نام سے پہلے حرف کے نیچے زیر ہے تو ہم نے اللہ کے نام کو باریک پڑھنا ہے، ٹھیک ہے؟ من رزق اللہ ولا تعثوا، یہاں پہ واولین آ رہی ہے، واولین کے معنی ہے کہ ہم نے نرمی کے ساتھ پڑھنا ہے اور ایک الف کی مقدار کھینچ کر پڑھنا ہے، جیسے ولا تعثوا فی الارض مفسدین۔ یا ساکنہ سے پہلے حرف کے نیچے زیر ہے تو یہ یا مدہ کہلاتی ہے، یا مدہ کو ہم ایک الف کی مقدار کھینچ کر پڑھیں گے۔ آگے پڑھتے ہیں وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ، وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ، یہاں پہ ہم
یا کے اوپر کھڑا زبر ہے، ایک الف کی مقدار کھینچ کے پڑھیں گے، اور سین کے اوپر بھی کھڑا زبر ہے تو ہم ایک الف کی مقدار کھینچ کر پڑھیں گے۔ لن نصبر، لن نصبر، نون پہ ہم غنہ کریں گے کیونکہ نون مشدد حالت میں ہے۔ علی طعام، علی طعام، یہاں پہ ہم غنّے کا قاعدہ کریں گے کیونکہ دو زیر کے بعد حرف واو مشدد حالت میں ہے تو میوں غنّہ کریں گے۔ علی طعام واحد فادع، یہاں پہ ہم دو زیر کی تنوین کے بعد حرف وا آ رہا ہے، حرف اخفا میں سے حرف وا ہے تو ہم یہاں پہ اخفا کریں گے۔ واحد فادع لنا ربک، فادع لنا ربک یخرج لنا مما تنبت، یہاں پہ ہم میم مشدد ہے، میم مشدد حالت میں ہے تو ہم غنہ کریں گے۔ تنبت، اکثر چھوٹی سی میم ہمیں حرف کے اوپر لکھی ہوئی آتی ہے، نون ساکن کے اوپر چھوٹی سی میم لکھی ہوئی آتی ہے، اسے اقلاب کا قاعدہ کہتے ہیں، اور جب بھی یہ چھوٹی سی میم آئے گی تو ہم نے اس میم کو پڑھنا ہے، با کو نہیں پڑھنا، نون کو نہیں پڑھنا، جیسے مما تنبت الارض من بقلها۔ اب دیکھیں ایک اور چھوٹی سی نون لکھی، نون کے اوپر چھوٹی سی میم لکھی ہوئی ہے تو ہم نے اس میم کو پڑھنا ہے، جیسے من بقلها، اور اکثر ایک چھوٹی سی نون کے بعد حرف با آئے گا، جب بھی یہ چھوٹی سی نون جس حرف پر لکھی ہوئی ہوگی اس کے بعد حرف با آئے گا تو اس نون پہ ہم اقلاب کا قاعدہ کریں گے، جیسے من بقلها وقثائها، سا کو ہم کھینچیں گے کیونکہ سا کے اوپر بڑی مد ہے، بڑی مد کو ہم 5 الف کی مقدار کھینچ کر پڑھیں گے۔ پڑھیں وقثائها وفومها وعدسها، یہاں پہ الف مدہ کا قاعدہ ہو رہا ہے کیونکہ الف مدہ ہا زبر ہا کے بعد الف مدہ آ رہا ہے تو الف مدہ کو ہم ایک الف کی مقدار کھینچ کر پڑھیں گے۔ وبصالها، اور یہاں پہ بھی الف مدہ ہے، الف مدہ کو ہم ایک الف کی مقدار کھینچ کر پڑھیں گے۔ قال اتستبدلون الذی، قال اتستبدلون الذی، یہاں پہ قاعدہ ہو رہا ہے قلقلہ کا کیونکہ حرف قلقلہ میں سے حرف با ساکن حالت میں ہے تو ہم یہاں پہ قلقلہ کریں گے۔ تبدلون الذی، واو مدہ ہے، واو مدہ جب بھی واو ساکن کے بعد کسی واو ساکن حالت میں ہو اور اس سے پہلے والے حرف کے اوپر پیش ہو تو ہم واو مدہ ہوگی، واو مدہ ہوگی، اور واو مدہ کو ہم ایک الف کی مقدار کھینچ کر پڑھیں گے۔ اتستبدلون الذی هو ادنی بالذی هو خیر اہبطوا مصر، یہاں پہ ہم کیا کریں گے، حرف دو زبر کی تنوین کے بعد حروف اخفا میں سے حرف فا آ رہا ہے تو ہم اخفا کریں گے۔ مصر فإن لکم ما سألتم، تو یہاں پہ مصر دو زبر کی تنوین کے بعد حرف فا آ رہا ہے تو یہاں پہ ہم کیا کریں گے، اخفا کا قاعدہ ہوگا۔ فإن، نون مشدد حالت میں ہے، مشدد جب بھی نون اور میم مشدد حالت میں ہوں گے تو ہم اس پہ غنہ کریں گے۔ لکم، میم مشدد حالت میں ہے تو ہم میم پہ پھر غنہ کریں گے اور وقف کریں گے سألتم۔ وضربت علیہم الذلۃ والمسکنہ وباءوا بغضب من اللہ، با پہ ہم بڑی مد ہے، بڑی مد کو ہم 5 الف کی مقدار کھینچ کر پڑھیں گے، اور واو سب بھی ساکن حالت میں ہوگا، اس سے پہلے والے حرف کے اوپر پیش ہوگا تو وہ واو مدہ ہوگی، اور واو مدہ کو ہم ایک الف کی مقدار کھینچ کر پڑھیں گے۔ بغضب من اللہ، تو بغضب میم مشدد حالت میں ہے، جب بھی میم مشدد حالت میں ہوں گی تو ہم غنہ کریں گے۔ من اللہ، لفظ اللہ کے نام کو ہم موٹا پڑھیں گے کیونکہ لفظ اللہ کے نام سے پہلے حرف پہ زبر ہے تو موٹا پڑھیں گے ہم، من اللہ۔ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَانُوا يَكْفُرُونَ، یہاں بھی ذَلِكَ پہ کھڑا زبر ہے، کھڑے زبر کو ہم ذال کو بھی وہ ایک الف کی مقدار کھینچ کر پڑھیں گے۔ بِأَنَّهُمْ، نون مشدد حالت میں ہے تو نون پہ ہم
غنہ کریں گے ہم کانوا یکفرون، واو ساکن سے پہلے والے حرف کے اوپر پیش ہے تو یہ واو مدہ ہے، تو واو مدہ کو ہم ایک الف کی مقدار کھینچ کے پڑھیں گے۔ یہاں پہ حمزہ اور یا کے اوپر کھڑا زبر ہے، کھڑے زبر کو ہم ایک الف کی مقدار کھینچ کر پڑھیں گے۔ بِآیاتِ اللہ، یہاں پہ لفظ اللہ کے نام کو ہم باریک پڑھیں گے کیونکہ لفظ اللہ کے نام سے پہلے والے حرف کے نیچے زیر ہے۔ وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ، یہاں پہ نون مشدد حالت میں ہے، غنہ کریں گے اور حرف یا مشدد حالت میں ہے اور اس کے نیچے کھڑی زیر ہے، کھڑی زیر کو ہم ایک الف کی مقدار کھینچ کر پڑھیں گے۔ آگے پڑھیں گے بغیر الحق، بغیر الحق، جب بھی حروف مستعلیہ میں سے کوئی حرف حالت وقف میں ہوگا اور مشدد میں ہوگا تو جیسے حق قلقلہ ہوگا اور سختی اور جماؤ کے ساتھ پڑھیں گے بغیر الحق ذالک بما عصوا وکانوا یعتدون، یہاں پہ دال کے اوپر کھڑا زبر ہے، کھڑے زبر کو ہم ایک الف کی مقدار کھینچ کر پڑھیں گے اور یہاں پہ واو لین ہے کیونکہ واو سے پہلے والے حرف کے اوپر زبر ہے تو ہم نرمی اور کھچاؤ کے ساتھ پڑھیں گے، مگر ہم اس واو کو نہیں پڑھیں گے کیونکہ اس واو سے پہلے اس واو کے بعد آگے واو مشدد حالت میں ہے تو ہم پڑھیں گے عصوا، عصوا، تو اس واو لین کی واو کو نہیں پڑھیں گے، ہم مشدد والی واو کو پڑھیں گے اور نون ساکن سے پہلے والے حرف کے اوپر پیش ہے تو ہم اس کو ایک الف کی مقدار کھینچ کر پڑھیں گے اور پڑھیں گے یعتدون۔ جزاک اللہ خیرہ۔ آپ سب مجھے کامنٹ میں بتایا کریں کہ آپ سب کو میری ویڈیوز سے فائدہ پہنچتا ہے اور نیکسٹ میں کون سی ویڈیو بناؤ۔